الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی بہت ہی خاص ترین فضیلتیں اور برکات حاصل کرنے کے لیے آپ فوری طور پر ہمارے چینل کو جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ رجب جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کی گئی بہت سی دعاؤں کا ثمر آپ کو بتائے گا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ماہ رجب المرجب کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی بدھ کے دن کا تو بہت ہی خاص ترین وظائف بتائے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کی پہلی بدھ آ چکی ہے اور اس کے وظائف، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ فقیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ مالا مال ہو جائیں گے اور ایک چھوٹے سے گھر سے اللہ پاک آپ کو ایک بڑے گھر میں منتقل فرما دے گا۔ اور اس مہینے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگ لو جو مانگنا ہے، بے شک تمہارا رب بہت ہی رحیم ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں بڑا ہے، تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ان مہینوں میں یعنی ماہ رجب و شعبان اور جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں، ان میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ عظیم بن جاتا ہے۔ لہٰذا ماہ رجب کے مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ماہ رجب کا ایک نام شہر اسم یعنی بحرہ مہینہ بھی ہے، چنانچہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے قسموں کا یعنی واقعات کی گواہی دے گا، سوائے رجب کے اچھائیاں یہ بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بحرہ تھا، مجھے خبر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی فضیلتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماہ رجب کے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، تجھے ماہ رجب کا واسطہ، ہر وقت یہ دعا کیجئے، اے میرے مولا تجھے ماہ رجب کا واسطہ ہمارے لیے اس مہینے کو نیک بنا دے، ہمارے لیے اس مہینے کو بابرکت ثابت کر دے۔ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دے۔ چنانچہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو آج روحانی وظائف چینل ماہ رجب کی پہلی بدھ کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج کے دن 2 نوافل ادا کر لیں
اور 2 نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اور 2 نوافل کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے۔ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگ سے مکمل نجات عطا فرما دے گا، کیونکہ اس مہینے کا سب سے جو بڑا وظیفہ ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی ماہ رجب کی بدھ کے دن، پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی کوئی بھی بدھ ہو، ماہ رجب کی بدھ کے دن استغفر اللہ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ یا حی یا قیوم، ان کلمات کو جو کوئی بدھ کے دن، ماہ رجب کے مہینے میں بدھ کے دن جو کوئی ان کلمات کو 500 بار پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ چاہیں زیادہ مانگیں چاہے تو کم مانگیں، یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس قدر اجر عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے مانگیں، اور جب آپ مانگنے لگیں تو بے شمار مانگا کریں، تھوڑا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو زیادہ عطا فرمانے والی ہے، وہ کم عطا نہیں کرتی، وہ جب بھی عطا کرتا ہے تو زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو رب سے اس چیز کی امید رکھتے ہوئے مانگیں کہ میں اپنے رب سے زیادہ کی امید کر رہا ہوں۔ تو جب رب سے زیادہ کی امید کریں گے تو رب عطا بھی خوب فرمائے گا۔ تو جب اپنے رب سے مانگیں تو اتنا مانگیں کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ رب تعالی کی رحمت بے حساب ہے، وہ اپنے بندے کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی مانگ لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے مانگیے، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہو سکتا ہے زندگی میں پھر آئے یا نہ آئے، لہٰذا جس قدر ہو سکتا ہے مانگیے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجئے، اگر آپ اپنے غریب رشتہ داروں، محتاجوں، یتیموں کو عطا کرتے ہیں تو اس سے بڑا اجر تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کے بندوں کو عطا کیجئے، کہ جو اللہ کے بندوں کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو ماہ رجب کی 6 تاریخ یعنی چھٹی شریف میں جن میرے بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا گیا ہے، ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ عمران خان ہیں، اور اس کے علاوہ سغرا بیگم ہیں، عابدہ شیخ ہیں، ارشاد اختر ہیں، اور جنید احمد ہیں، مشرا مشتاق ہیں، تبسم شیخ ہیں، محمد زبیر خان ہیں، سبا شہزاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد از جلد قرض سے نجات عطا فرمائے۔ رافت ہیں اور تحسین انصاری ہیں، اس کے علاوہ توصیف ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ عرشیہ فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، بابو مان ہیں، رفین نعیم ہیں، اور سید آصف ہیں، اسفر ہیں، اور مکرم مظہر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے۔ فیض علی ہیں، اور اس کے علاوہ خریم بشیر ہیں، رابعہ پروین ہیں، اور ارشمان ہیں، بلال انصاری ہیں، اور ناہید ہیں، اور جنہوں نے بھی دعاؤں میں حصہ لیا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں، حاجتوں، مرادوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔